اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا۔ اس آیت میں ایک ایسا قانون اور اصول بیان کیا گیا ہے جس میں غلطی اور چوک کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی توجہ کا مرکز روزی دینے والے کو بنانا چاہیے، نہ کہ روزی کو۔ نعمت ادا کرنے والے پر نگاہ ہونی چاہیے، نہ کہ نعمت پر، اس لیے کہ اللہ نے ایسے شخص کی روزی کی ذمہ داری لی ہے جو اس پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے۔ شیخ محمد متولی الشعراوی کہتے ہیں کہ روزی تمہارے پتے سے واقف ہے لیکن تم کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہے، اس لیے تمہیں صرف وہی روزی ملے گی جو تمہاری قسمت میں ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور تجربے سے یہی ثابت ہے۔ درج ذیل واقعے میں اسی حقیقت نے ایک خوبصورت پیکر اختیار کر لیا ہے، اور یہ ایک نہایت عجیب و غریب قصہ ہے جسے ہمارے جگری دوست عبد الوہاب الفہید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے میں، میری بیوی اور اپنی چھوٹی بچی کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ عمرہ ادا کرنے اور کویت واپس ہونے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے پاس موجود سارا سرمایہ میں صدقہ کر دوں۔ چنانچہ اسے عملی جامے پہناتے ہوئے راستے کی ضرورت کی بقدر رقم میں نے اپنے پاس رکھ لی اور بقیہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ دوران سفر سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ میں نے گاڑی میں موجود دوسرا ٹائر لگا کر سفر کو جاری رکھا۔ اچانک سے بیچ سڑک پر لوہے کا ایک ٹکڑا نظر آیا اور گاڑی اس سے جا کر ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں دوسرا ٹائر بھی پھٹ گیا اور میں نے اسے سڑک کے کنارے لا کر روک دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا اور دہشت کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے بیوی اور بچے خوف کا شکار ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، آؤ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کر دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ میری اہلیہ نے کہا کہ صلاۃ سے پہلے سڑک پر پڑے ہوئے لوہے کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ دوسرے مسافروں کو پریشانی نہ ہو۔ ہم نے اسے ہٹا کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور پھر رو کر گڑ گڑا کر ہم دعا کرنے لگے، اے اللہ، اے اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس گھٹن سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما۔ یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، آپ کے اسم اعظم کے ذریعے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہوں، جس کے ذریعے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں اس سے ہمیں نجات دے۔ دعا ختم ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک ہمارے پاس 3 گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے گاڑی سے اتر کر ہمیں سلام کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہا کہ یہاں ٹھہرے رہنے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے صورتحال بتلائی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ دونوں پہیے لے جاؤ اور ٹھیک کرا کر لے آؤ۔ وہ لوگ وہاں سے قریب کسی گیرج سے ٹھیک کرا کر نیا ٹائر لگوا کر بہت جلد واپس آ گئے۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائر کی قیمت دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی، اس لیے میں خاموش کھڑا رہا۔ لیکن اس شخص نے میرے چہرے کو پڑھ لیا اور میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا کہ کیا جیب میں کچھ نقد باقی ہے؟ میرے جواب کے بغیر اس نے محسوس کر لیا کہ میں خالی ہاتھ ہوں، چنانچہ اس نے 300 ریال مجھے دیے اور کہا، برائے مہربانی اس رقم کو قبول کر لیجئے، مجھے امید ہے کہ کویت تک کے سفر کے لیے یہ رقم کافی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا اور شرمندگی کی وجہ سے میرا جسم پسینے سے بھیگ گیا اور اس کے قطرے میرے پیشانی پر جھلکنے لگے۔ لیکن ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور کہنے لگے، واپس مت دیجیے، یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ میرے اوپر قرض ہے جسے میں ادا کر رہا ہوں۔ مجھے اس جملے پر بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، گزشتہ سال اسی جگہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا ہے اور میرا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ ایک کویتی نوجوان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس نے میرا تعاون کیا اور نیا ٹائر خرید کر مجھے دیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ نقدی ہے؟ اور میرے جواب دینے سے پہلے اس نے 300 ریال میرے حوالے کر دیے اور کہا، اس رقم کو دوران سفر خرچ کر لیجئے۔ میں نے کہا
اس قرض کو لوٹانے کی کیا شکل ہوگی؟ اس نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے اپنی ضرورت پر خرچ کیجیے اور جس طرح سے آپ چاہیں واپس کر دیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ اس نے کہا غم نہ کیجیے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے اور اگر آپ چاہیں تو کبھی کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دیجیے گا۔ اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے جس میں اس نوجوان کے قرض کو کسی ضرورت مند کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد اس جگہ پر کسی دوسرے کے ساتھ وہی حادثہ پیش آیا جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اور اللہ نے مجھے مدد کے لیے بھیج دیا۔ جناب عبدالوہاب الفہید نے حیرت و حیا اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس رقم کو لے لیا اور وہم و گمان میں نہ آنے والے واقعے کو سن کر اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس مدد کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا۔ اور اپنی اہلیہ سے کہا یہ ایک کویتی نوجوان کا صدقہ ہے جو ایک سعودی دوست کے ذریعے تک ہم تک پہنچا ہے اور میری مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا اور 2 لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کرشمے ہیں۔ سڑک پر موجود ایک لوہے کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور پھر اسی طریقے کا واقعہ 1 سال بعد اسی جگہ پیش آتا ہے اور اس وقت وہاں سے وہی شخص گزرتا ہے جس کے ساتھ پچھلے سال حادثہ ہو چکا تھا اور اس نے سال بھر سے 300 ریال کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی مستحق کے حوالے کر سکے۔ کس نے یہ تمام تدبیریں کی ہوں گی؟ کس نے یہ اسباب مہیا کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ایک نوجوان کا صدقہ دوسرے ضرورت مند تک منتقل ہو گیا؟ بلا شبہ وہ اللہ کی ذات ہے جو بڑی عظمت والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ نہایت کریم، مہربان اور شفیق ہے۔